بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و نہم، 39واں قصہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہارون الرشید راچو ملک مصر مسلم شد کہ ہارون رشید نے جب ملک مصر کو فتح کیا تو مسلم شد کا لفظی ترجمہ ہوا جب اس کو عطا کیا گیا، یعنی اس کے قبضے میں آیا، اس کا غلبہ ہو گیا ملک مصر پر، اس کی حکومت ہو گئی۔ تو گفتہ تو ہارون رشید نے کہا، ہارون رشید کو آپ تو جانتی ہیں، ایک بادشاہ گزرا ہے خلفائے عباسیہ میں سے، جو عباسی بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ ہے، اور یہ اور بادشاہوں کے مقابلے میں نیک دل بادشاہ تھا، اللہ والا بادشاہ تھا۔ تو کہہ رہے ہارون الرشید راچو ملک مصر مسلم شد، ہارون رشید کو جب ملک مصر عطا کیا گیا، سونپا گیا، گفتہ تو اس نے کہا، کیا کہا اس نے؟ بخلاف آتاگی کے بغرور ملک مصر دعویٰ خدائی کرد، اس شرکس کے خلاف جس نے ملک مصر کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی فرعون کی طرف اشارہ تھا۔ فرعون کو جب اس پر بادشاہت حاصل تھی تو اس نے حکومت کی تھی مصر پر، اور اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ جو ہے اسی ملک مصر کی وجہ سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور آج میں اسی کو کسی ایسے ذلیل آدمی کو، ایک ذلیل آدمی کو دوں گا، ایک خسیس آدمی کو دوں گا، یعنی جو مرتبے کے اندر سب سے گھٹیا آدمی ہوگا، تاکہ فرعون کے اس غرور کے تکبر کے مقابل میں ہو سکے۔ کہ بغرور ملک مصر دعویٰ خدائی کرد، کہ جس نے ملک مصر کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نہ بخشم ای ملک را الا بخسیس ترین بندگاں، الا بخسیس ترین بندگاں، اچھا بے خسیس ترین پر رک جائیں گے۔ نہ بخشم، میں نہیں دوں گا، یعنی اس ملک کا جو ہے گورنر اور اس منتظم یا بادشاہ کہہ لیں، نہیں بناؤں گا، الا بخسیس ترین، مگر جو بہت ہی ادنا درجے کا غلام ہو۔ کہہ رہے بندگان سیاہ داشت، ایک حبشی غلام خزیب نام، جس کا نام خزیب تھا، ملک مصر بوئے ارزانی، ملک مصر کو اس کو ارزانی داشت، ملک مصر کا اس کو بادشاہ بنا دیا، اس کا حاکم بنا دیا۔ اب وہ ایک تو غلام تھا، اور دوسرا یہ کہ سیاہ غلام تھا، بالکل کالا تھا۔ ایک تو آدمی ایسے غلام سے نفرت کرتا ہے عام طور پر معاشرے کے اندر، دوسرا وہ کالا بھی تھا، اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کہہ رہے آوردہ ان، لوگ بیان کرتے ہیں کہ عقل و درایت او تا بجائے بود، کہ اس کی عقل اور سمجھ کی یہ حالت تھی کہ طائفہ حراس مصر شکایت آوردند، کہ مصر کے کاشتکاروں کی ایک جماعت نے شکایت کی کہ پنبہ کاشتہ بودیم، کہ ہم نے کاشتہ بودیم بر کنارے نیل، کہ ہم نے دریا نیل کے کنارے پر روئی بوئی تھی، بارہ بے وقت آمد، بے موسم بارش ہوئی، و تلف شد، اور روئی برباد ہو گئی۔ تو اب اس بیوقوف نے کہا کہ تم نے روئی کیوں بویا؟ تم کو اون بونی چاہیے تھی تاکہ برباد نہ ہو۔ تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اون جو ہے، اون کی کھیتی نہیں ہوتی بلکہ روئی کی کھیتی ہوتی ہے، اور روئی سے ہی اون بنایا جاتا ہے۔ تو اتنا بیوقوف اور اتنا اس کے اندر عقل بھی نہیں تھا کہ وہ جانے کہ اون جو ہے روئی سے ہی بنتا ہے۔ گفت پشم بائستے کاشت، تو اس نے کہا اون بونی چاہیے تھی، پشم جو اون کو کہتے ہیں، تا تلف نہ شد، تاکہ برباد نہ ہوتی۔ کہنے صاحب دل این کلام بشنید، ایک دل والے نے یہ بات سنی، وگفت اور کہا۔ ایک اللہ والے کو جب خبر ملی تو انہوں نے اسی مناسبت سے کچھ اشعار کہے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے وہ عقل کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو دے دے وہ دے دے۔
قسمت کی وجہ سے آدمی کو ملتا ہے۔ اگر روزی بدانش در فزودے، اگر روزی عقل کی وجہ سے بڑھتی، زناداں تنگ روزی تر نبودے، تو نادان سے زیادہ تنگ روزی کوئی نہ ہوتا۔ یعنی جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ یعنی غریب ہوتے اور سب سے زیادہ بھوکے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے بیوقوف اور کم عقل لوگ جو ہے اس دنیا کے اندر، ان کے پاس جو ہے کروڑوں روپے میں جو ہے پیسہ اور روزی ہوتی ہے ان کے پاس۔ بناداں آج چنا روزی رساند، خدا نادان کو اس طرح روزی پہنچاتا ہے کہ دانا اندرا حیران بماند، کہ عقلمند اس میں حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عقلمند آدمی محنت کر کے جتنا پیسہ روپیہ کما نہیں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی جھٹکے کے اندر کسی کم عقل والے کو اس سے زیادہ روزی دے دیتے ہیں۔ مثنوی: بخت و دولت بکار دانی نیز، نصیب اور دولت کام جاننے کی وجہ سے نہیں ہے، جز بتائید آسمانی نیست، سوائے آسمانی مدد کے نہیں ہے۔ کیمیا اگر بغصہ مردہ برنج، کیمیا بنانے والا رنج اور غصہ سے مر گیا۔ ابلا اندر خرابہ یافتہ گنج، بیوقوف نے ویران جگہ میں خزانہ پا لیا۔ افتادہ است در جہاں بسیار، دنیا میں بہت سے پڑے ہوئے ہیں، بے تمیز ارجمند و عاقل خوار، بے تمیز مرتبے والا اور عقل مند ذلیل۔ تو اس طرح اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزی کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے، بلکہ روزی پہنچانا اللہ ہی کی قبض قدرت میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کو روزی بکثرت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ دست بنا دیتا ہے۔